Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 23, and the title of lecture number 23 is Public Relations. In today's lecture we will cover public relations, and first we will discuss what is public relations, then the role and impact of public relations. Third, major public relations tools. What are the strengths and limitations of brand publicity? What are the brand publicity tools? Why is corporate communication important to IMC programs? So these are the topics that we will cover inshallah in today's lecture. Before starting the lecture, I just want to give you some lecture perspective, why we choose this topic and how much it important from marketing point of view. Basically, there are two major developments took place recently. The first one is public relation has forced all marketers to value stakeholder relationships. And the second is integrated marketing communication is helping to bridge the gap between public relations and marketing. Actually, یعنی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آج کے لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے، شروع میں پبلک ریلیشنز کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ، یہ ایک سیپریٹ فنکشن ہے، اور مارکیٹنگ جو انسا تھا وہ ایک سیپریٹ ہے، اور انفارچونیٹلی مارکیٹنگ اور پبلک ریلیشنز کے درمیان کوئی لنک نہیں ہوتا تھا. پبلک ریلیشنز کے لوگ کیا یوز کر رہے ہیں، کیا ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں، کس سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کیا میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق مارکیٹنگ میسج کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. اور سملرلی مارکیٹنگ کے لوگ جو سے تھے ان کو اس چیز کا بالکل علم نہیں ہوتا تھا کہ پبلک ریلیشن پر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور پبلک ریلیشنز کے لوگ مارکیٹ میں کیا میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. لیکن اب کمپنیز ریئلائز کہ there should be a link between public relations and marketing. یا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ پبلک ریلیشنز کو مارکیٹنگ سے سیپریٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ان دونوں کو آپس میں کمبائن کرنا ہے. دیکھیں، آرگنائزیشنز لیول پر جب تک آپ کا میسج سیم نہیں ہوگا، چاہے یہ مارکیٹنگ والے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا پبلک ریلیشنز والے کوئی میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اگر میسج سیم نہیں ہوگا اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ سیم امیج، سیم امپیکٹ. اسی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ابھی ریسنٹلی جو ہے مارکیٹنگ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ آرگنائزیشنز آر ورکنگ ٹو minimize the gap between public relations and marketing or advertising. یہاں پر بھی اس نے یہی جو ہے یہاں پر یہی چیز ایکسپلین کی ہے کہ مارکیٹنگ ٹریڈیشنلی سیپریٹ فرام دی پی آر ایریا. شروع میں کیا تھا کہ مارکیٹنگ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک الگ ایکٹیویٹی ہے اور پبلک ریلیشن جو ہے وہ ایک سیپریٹ ایکٹیویٹی ہے اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اور پبلک ریلیشنز جو ہے ٹریڈیشنلی سیپریٹ فرام دا مارکیٹنگ ایریا. پبلک ریلیشنز کو بھی اسی طرح وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے تھے، انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اور اس کا مارکیٹنگ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن ناؤ کمپنیز آر کریٹنگ
combination of public relations and marketing through integrated marketing communication. اور وہی بات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایکسپلین کی ہے کہ جب تک آپ کا میسج سیم نہیں ہوگا, آپ کے جتنے بھی سورسز ہیں وہاں سے سیم میسج کمیونیکیٹ نہیں ہوگا, تو it will not be able to bring the same impact and it will not be able to develop the same image for your brand. As far as the definition of public relation is concerned, public relation, a communication function used to promote mutual understanding between an organization and its various stakeholder groups. تو آپ کی پبلک ریلیشنز کیا ہے کہ آپ اس میں ایک یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں کن کے درمیان, یعنی کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے کسٹمرز ہیں, آپ کے یعنی کہ ورکرز ہیں, آپ کے سپلائرز ہیں, آپ کے میڈیا پارٹنرز ہیں, آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ سب لوگ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تعلق آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے, ان کے اور آپ کی آرگنائزیشن کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ دس از دی مین ٹاسک آف دا پبلک ریلیشن, کہ اس کمیونیکیشن چینل کو یا ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا جائے جہاں پر کہ آپ کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہو, اور اگر کسی قسم کی کوئی نیگیٹیولی کوئی تھنگس اگر ایگزسٹ بھی کرنی ہے تو آپ نے ان کو منیمائز کرنا ہوتا ہے, ان کا امپیکٹ آپ نے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے. Public relations involves building good relations with the company's various publics by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image, and handling or heading off unfavorable rumors, stories, and events. Again, وہی بات جو میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کی ہے اسی کو دوبارہ میں یعنی کہ ایک اور فارمیٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کو یہی چیز ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ پبلک ریلیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, دوسرے پبلکس ہوتی ہیں, آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہو, اور اگر کہیں پر کوئی نیگیٹو تھنک ہے, کوئی رومرز ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے امیج کو ڈیمیج کر سکتی ہے, تو پبلک ریلیشنز کا کام یہ ہے کہ اس کو منیمائز کرے, اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرے اینڈ برنگ اے پازیٹیو امیج, positive response or positive impact for the organization. Public relations is used to promote product, people, ideas and activities. اور public relations کو آپ کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں؟ نیچرلی جب آپ آرگنائزیشن کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کی پروڈکٹس بھی آ سکتی ہیں, وہاں پر آپ کی پیپل بھی آ سکتے ہیں, آپ کی مینجمنٹ ہے, آپ کا اسٹاف ہے, آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ آرگنائزیشن پر لیول پر آپ کی پرفارم کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں ود پبلکس کے ساتھ ود اے پازیٹیو امیج, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پبلک ریلیشنز. پریس ریلیشنز اور پریس ایجنسی involves the creation and placing of newsworthy information to attract attention to a person, product or service. دیکھیں اب آپ کی یہ جو پی آر ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کے پریس ریلیزز یعنی کہ ریلیز کرتے ہیں, اور آپ کے جو میڈیا جو ہوتا ہے وہ اس کی بیس پر سٹوری جنریٹ کرتا ہے, اور یہ آپ کی کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, آپ کی کوئی نئی پروڈکٹ آ رہی ہے, کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی آپ کے فنکشنز ہوئے ہیں یا کوئی آپ کی اچیومنٹ ہیں, اس کی بیسس پر وہ اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پریس ریلیشنز اور پریس ایجنسی انوالومنٹ. اچھا, پروڈکٹ پبلسٹی انوالوز پبلسائزنگ اسپیسیفک پروڈکٹس. جب آپ کسی پروڈکٹ کی پبلسٹی کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, اس کو میڈیا میں آپ اسپیس دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یعنی کہ سپوز ونڈو کا نیا ورژن آتا ہے, وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, یا بہت سارے میڈیا جو ہیں اس کی پریس ریلیزز کی بیسس پہ سٹوریز بناتے ہیں.
کہ now Microsoft is introducing Windows 8, and Windows 8 consists of these features, and it's better as compared to the Windows 7 on these aspects. ایپل کا iPhone 5 یا iPhone 6 ریلیز ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے جب اس کی وہ سیریمنی کریں گے یا پریس کو انفارمیشن دیں گے تو لیڈنگ نیوز پیپر اس پہ ساروں پہ نیوز دیں گے، اپنی یعنی کہ نیوز پیپر میں، اپنے میگزینز پہ، اپنے یعنی کہ نیوز میں اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اب یہ سارا جو ہے بیسیکلی آل دیز کم انڈر دی کیٹیگری آف پروڈکٹ پبلسٹی، جہاں پر آپ ایک پروڈکٹ کی پبلسٹی کر رہے ہیں. پبلک افیئر انوالوز بلڈنگ اینڈ مینٹیننگ نیشنل اور لوکل کمیونٹی ریلیشنز. دیکھیں، بینگ این آرگنائزیشنز آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں. آپ اگر نیشنلی کام کر رہے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے نیشنل لیول پر اچھے ریلیشن شپ ہوں اینڈ پیپل ہیو گڈ آئیڈیا اباؤٹ یور آرگنائزیشن. سملرلی اف یو آر ڈوئنگ یور بزنس آن انٹرنیشنل لیول، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے آپ کا امیج اچھا ہو. تو یہ پبلک افیئرس میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں اور کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اگین آپ کا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ ہو. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنالوجی ہم جو یوز کرتے ہیں پبلک ریلیشنز میں، دیٹ از لابنگ. Lobbying involves building and maintaining relations with legislators and government officials to influence legislation and regulation. دیکھیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ every organization want to develop good relationship with the government. ریزن اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، if government change a certain rule or regulation, if government increase the prices of the certain products, or if government increases or implement taxes on certain products, that will definitely affect if you are part of that product. دیکھیں، گورنمنٹ کوئی بھی قانون بناتی ہے، کوئی نیا ٹیکس انٹروڈیوس کرواتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ وہاں پر کوئی امپورٹ ڈیوٹی لگا دیتی ہے تو نیچرلی آپ کا جو سارا جو بزنس ماڈل ہے وہ اس سے سفر کرے گا. اس لیے لابنگ کیا ہوتی ہے کہ لابنگ میں یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ، ان آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، لنکس ہوتے ہیں، اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کانٹیکٹس اور لنکس کو آپ پازیٹیولی یوز کر سکیں. اور ایڈوانس کنٹریز میں جو سے لابنگ جو سی ہے اٹس ویری کامن. پیپل and organization use a lot of lobbying, even they involve lobbying expert جو ان کے behalf پہ lobbying کرتے ہیں، ان کے لیے favorable environment create کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی ایسا رول، ریگولیشن یا کوئی قانون یا کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگائے جس سے کہ وہ پرٹیکولر انڈسٹری یا آرگنائزیشن جو سے اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو. Investor relations involves maintaining relationship with shareholders and others in the financial community. اب دیکھیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر آپ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے انویسٹرز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے آپ کے ساتھ فنانشل انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے انویسٹرز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں، آپ ان کا کانفیڈنس گین کر سکیں، اور ایٹ لیسٹ دے ہیو کانفیڈینس آن یور پالیسیز، آن یور آرگنائزیشنز. جب ان کا کانفیڈینس ہوگا، ان کا ٹرسٹ ہوگا، تو نیچرلی آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا. ڈیولپمنٹ انوالوز پبلک ریلیشنز ود ڈونرز اور ممبرز آف نان پروفٹ آرگنائزیشنز ٹو گین فائنینشیل اور والنٹیئر سپورٹ. جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے وہ پبلک ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو آپ کے نان گورنمنٹ یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ آپ فائنینشیل گین اور والنٹیئر سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو آپ کے نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، ان کی بھی ایک اپنی ویلیو ہے.
and you want to create good relationship with them also. جب آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہیں گے، ان کے ساتھ آپ پی آر ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ. اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے. ہم نے پبلک ریلیشنز کو ایکسپلین کیا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پبلک ریلیشنز کیا ہوتی ہیں، کہ جس میں آپ پبلکس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیج اچھا اسٹیبلش ہو and they have good ideas or understanding about your organization. اب PR responsibilities میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ The first one is serve as the official channel of information. Public relations کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص کسی بھی آرگنائزیشن کے بہاف پہ کچھ بھی کہتا رہے، لیکن وہ اس کا آفیشیل ورژن نہیں ہوتا. لیکن جب اس کا آرگنائزیشن کا اسپوکس پرسن آ کے کوئی بات کرتا ہے، so that will become the official point of view of that organization. تو یہاں پہ بھی کیا ہے، پبلک ریلیشنز کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سرو ایز دی آفیشیل چینل آف انفارمیشن، کہ یہ آپ کو آفیشیل چینل ہے جہاں سے کہ آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے، اینڈ یو کین کوٹ آن بہاف آف دیٹ آرگنائزیشن. کیپ دی پبلک اویئر آف آرگنائزیشن ایکٹیویٹیز. اچھا، پبلک ریلیشن سے ایک اور کیا کام ہوتا ہے؟ اب کسی بھی آرگنائزیشن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز یعنی کہ ہو رہی ہوتی ہیں. نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نیو ہائرنگ ہو رہی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں چینجز ہو رہی ہیں، پروڈکٹ میں ماڈیفکیشنز ہو رہی ہیں، اسپیسیفکیشن چینج ہو رہی ہیں، کوئی اور بھی یعنی کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی یعنی اپڈیٹ جو سی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز جو سی ہیں، یہ جو آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ لوگ جن کا کوئی انٹرسٹ ہے، ان تک یہ ساری انفارمیشن کیسے پہنچے گی؟ تو اس کا ایک ہی سورس ہے، اور وہ جو ہے دیٹ از پبلک ریلیشنز. کہ آپ جب نیوز ریلیزز دیتے ہیں، آپ پریس ریلیزز دیتے ہیں، تو اس طرح آپ اپنی آرگنائزیشنز کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں میڈیاز میں. کوآرڈینیٹ ریلیشنشپس ود اسٹیک ہولڈرز. ایک اور جو پی آر رسپانسبلٹی ہے، پبلک ریلیشن رسپانسبلٹی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے ود ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. آپ ان کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. اگر کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ اس کے جو ہے امپیکٹ کو آپ منیمائز کرتے ہیں. تو یہ سارے کام جو سے ہیں، جو کوآرڈینیشنز ہیں آرگنائزیشنز اور اس کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان، اگین دس از پبلک ریلیشن رسپانسبلٹی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز ہے، دیٹ از کلیکٹ اینڈ اینالائز اسٹیک ہولڈر ایٹیٹیوڈس. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا فیلنگز ہیں، ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ٹو ورڈز یور آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا ہے. اگین یہ سارا کام جو ہے یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ ہے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کی. پلان اینڈ ایڈمنسٹر انفارمیشنز پروگرام. ایک اور چیز کہ جتنے بھی آپ کے جو ہیں انفارمیشن پروگرامز ہیں، ان کی پلاننگ، ان کو کنڈکٹ کروانا، یہ بھی جو ہے یہ آپ کی پبلک ریلیشن رسپانسبلٹیز میں ہی شامل ہے. اور اس کے بعد فائنلی کوآرڈینیٹ دی پروگرامز ود ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو باقی مارکیٹنگ کمیونیکیشن، جیسے شروع میں چیپٹر کے سٹارٹ میں، لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب مارکیٹنگ سیپریٹ ہوتی تھی، پبلک ریلیشن سیپریٹ ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہاں پبلک ریلیشنز کا یہ بھی کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ مارکیٹنگ سائٹ پر کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹنگ میں کوئی اور میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے یہاں سے پبلک ریلیشن سے کوئی اور پریس ریلیزز جنریٹ کر رہے ہیں اور وہ آپس میں اس میں کنٹراڈکشن ہو. اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا جو امیج ہے وہ کنفیوزنگ سا ہو جاتا ہے، اور پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ
what actually you want to communicate. تو انٹرنلی جو ہے اگین اٹس دی responsibility of the public relations department or people to link the message with other communication channels, یعنی کہ آپ کی جو مارکیٹنگ ہے یا ایڈورٹائزنگ ہے یا آپ کی کوئی اور جو ہے جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آپ کے کوئی میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے کہ all the departments, all the people within the organization, they are speaking the one and the same language. ان کے میسج میں ویریشنز نہیں ہونی چاہیے. اگر میسج میں ویریشنز ہوں گی پیپل ول بی کنفیوز، اور وہ جو آپ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ دیٹ امپیکٹ. دیز آر دا فیو پبلک ریلیشن رسپانسبلٹیز. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر کوئی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی ڈومین کیا ہے. اگر کوئی شخص پبلک ریلیشن کا کام کر رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں. تو دیز آر دا فیو پبلک ریلیشن رسپانسبلٹیز. نیکسٹ جو ہے دیٹ از PR ایکٹیویٹیز, پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز. پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز میں جو فرسٹ ہے دیٹ از برانڈ پبلسٹی. اگین اٹس دی ریسپانسبلٹی آف دی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ٹو ڈو دی پبلسٹی آف دا برانڈ. میڈیا ریلیشنز, آرگنائزیشن کے بہاف پر جتنے بھی میڈیاز ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کا کیا نام ہے, کوئی اور بھی اگر کوئی میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے, اب اس کے ساتھ کون ریلیشن شپ ڈیولپ کرے گا, کون ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرے گا, کون جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرے گا, کون ان کو انوائٹ کرے گا. یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے کہ میڈیا کے ساتھ ڈیلنگ کرنا, ان کو انفارمیشن دینا, ان کو کیا نام ہے پریس ریلیزز دینا, کون سی نیوز ہمارے آنی چاہیے اور کون سی نیوز ہماری آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ کو نہیں آنا چاہیے. یہ سارے کام جو سے اگین جو سے یہ PR ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں. کارپوریٹ کمیونیکیشنز, اگین کارپوریٹ کمیونیکیشن از دی رسپانسبلٹی آف دا PR. اور اس میں جتنی بھی ہے, سپوز آپ کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کیا کہا, آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کیا ڈیسیجنز لیا, آپ کے ڈائریکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ جتنی بھی جو انفارمیشن ہے یہ ساری جو ہے یہ آپ کی PR ایکٹیویٹیز میں ہی آتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ آج کل کمپنیز آر ریئلائزنگ اینڈ دے آر ورکنگ ٹو امپروو, دیٹ از امپلائی ریلیشنز. کہ آرگنائزیشن کے ساتھ جو امپلائی کا ریلیشن شپ ہے وہ کس قسم کا ہے, اس کو بہتر کرنا, اس کو امپروو کرنا اور امپلائیز کو کانفیڈنس دینا, یہ ساری بھی آپ کی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز میں شامل ہے. پھر فنانشیل انویسٹر ریلیشنز, آپ کے جو فنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے جو بینکس ہیں, آپ کی فنڈنگ والی جتنی بھی ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ پازیٹیو ہیلدی ریلیشن اسٹیبلش کرنا اور ان کو کیا نا پازیٹیو فیڈ بیک دینا, یہ ساری جو ہے اگین آپ کی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز ہیں. اور فائنلی کرائسس مینجمنٹ. اگر آپ کی آرگنائزیشن کسی بھی وجہ سے اگر کسی قسم کے کرائسس میں آ جاتی ہے, سپوز یو آر پارٹ آف ایئر لائن انڈسٹری, آپ کی ایئر لائن ہے, اب ایئر لائن انڈسٹری میں خدا نہ خواستہ اگر آپ کی کوئی ایروپلین کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, اب آپ کی کمپنی جو ہے امیجیٹلی ایک کرائسس میں آ گئی. اب اس کرائسس کو مینیج کرنا اگین اٹس دی رسپانسبلٹی آف پبلک ریلیشن کہ وہ اس کو کس طرح وہ مینیج کرتا ہے. اب ایک ایشو ہو گیا, ایک حادثہ ہو گیا, ایک انسیڈنٹ ہو گیا, اب یہ ہے کہ اس کو آپ نے کیسے اس کو کور اپ کرنا ہے, کیسے اس کی نیوز جو ہے اس کو بریک کرنا ہے, اور اس کے بعد جو اس کا رسپانس آئے گا اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز کی جو آبجیکشنز آئیں گی, پریشر آئے گا, ان کی جو کمپلینز آئیں گی,
اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. یہ سارا جو ہے یہ بھی آپ کی پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز کا ہی حصہ ہے. اور کمپنیز جو ہیں اس کو بہت سیریسلی لیتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو برانڈ پبلسٹی ہے وہ بھی صحیح ہو, ان کی جو ریلیشن شپس جو سے میڈیا کے ساتھ ہیں وہ بھی اچھے ہوں, ان کی جو کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی افیکٹولی ہونی چاہیے, اس کے جو امپلائی ریلیشنز ہیں یا فنانشیل انویسٹر ریلیشنز ہیں وہ بھی امپروو ہونے چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کمپنی اگر کسی قسم کے کرائسس میں آ جاتی ہے تو ایون جو آپ کا جو امیج ہے وہ اتنا یعنی کہ خراب نہیں ہو, اتنا وہ پینک میں نہیں آئے, تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ تب بھی آپ کا میڈیا میں جو ہے امیج جو ہے وہ رہے, اور آپ اس کے لیے جتنے بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں. اور یہ سارے کام جو سے یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ایکٹیویٹیز کون پرفارم کرے گا, یہ آپ کا پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہی کرے گا. اچھا, اب یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز میں آپ کے میجر پبلک ریلیشنز ٹولز کیا ہیں. کہ سپوز اگر آپ پبلک ریلیشنز میں انوالو ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی اب ڈفرینٹ ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہوں گے. دیکھیں, ایک تو وہی سمپل ہے نیوز. آپ کے آرگنائزیشن کی کوئی بھی نیوز ہے, کوئی ایونٹ ہوا ہے, کوئی نئی پروڈکٹ آ رہی ہے, کوئی نیا اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے, کوئی آپ نے نیو ہائرنگ کی ہے, آپ کے سی او ریپلیس ہو رہے ہیں, آپ کو بورڈ آف گورنر جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ کی نامینیشنز ہوئی ہیں. اس قسم کی کوئی بھی نیوز ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ود یور اسٹیک ہولڈرز اور میڈیا, تو یہ آپ اس کو ان دی فارم آف اے پریس ریلیز جو ہے آپ اس نیوز کو شیئر کر سکتے ہیں. اسپیچز بہت ساری ہیں, جیسے آپ کے چیف ایگزیکٹو نے کوئی اسپیچ ڈیلیور کی آن اے اسپیشل اوکیزن, اب وہ جو اسپیچ جو سی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں سے آپ بہت ساری کام کی باتیں نکال کے کہ جی اوکے وی وانٹ ٹو ڈو دس, دس از آور ویژن اینڈ وی آر موونگ ان دس ڈائریکشن اینڈ وی آر کانفیڈنٹ کہ وی آر ایبل ٹو اچیو آور ٹارگیٹس. وہ جو بھی ہے آپ وہاں سے وہ نکال کے وہ اس کو آپ ایز اے میجر پبلیشنز ٹول یوز کر سکتے ہیں. اسپیشل ایونٹس, ہر آرگنائزیشن میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں بھی کوئی اسپیشل ایونٹ ارینج کیا گیا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار میجر پبلک ریلیشنز ٹولز, اور آپ اس کو اس سے ایک پازیٹیو امیج کریٹ کر سکتے ہیں. ریٹن مٹیریلز, بہت سارا آرگنائزیشنز کے اندر آپ کی کوئی اینول رپورٹس ہیں, ریٹن مٹیریل تیار ہوتا ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے پبلک ریلیشن ٹول. کارپوریٹ آئیڈینٹی مٹیریلز, یہ جو آپ کی کارپوریٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے, آپ کے لوگو ہو سکتے ہیں, سینیا ہے, آپ کے میسیجز ہیں, ان ساروں کو آپ یوز کرتے ہیں. پبلک سروس ایکٹیویٹیز, بہت ساری آپ کی آرگنائزیشن میں پبلک سروس ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی جہاں پر آپ کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں, کوئی ڈونیشنز دے رہے ہیں, کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے آپ کے پاس اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے یا آپ کی آرگنائزیشن ان چیزوں پر کام کر رہی ہے تو آپ اس کو بہت نائسلی ایز اے پبلک ریلیشن ٹول یوز کر سکتے ہیں. بس مارکیٹنگ, اگین اٹس اے فارم آف ورڈ آف ماؤتھ, لیکن یہ جو ہے آپ کی انٹرنیٹ پر ہوتی ہے. تو آپ انٹرنیٹ پر کوئی بھی اچھی خبر, نیوز یا وہ چیز جو کہ آپ کی کمپنی کا اچھا امیج کریٹ کر سکتی ہے اس کو آپ سرکولیٹ کرتے ہیں. اور وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے سپوز اپنے کسٹمرز کو بھیجی ہے, وہ کسٹمر جو سے آگے اپنے فرینڈس کو بھیجیں گے, یا آپ نے اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کی ہے, امپلائیز جو سے اپنے فرینڈس فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں گے, اور وہاں سے وہ آگے موو کرتی جائے گی. سوشل نیٹ ورکنگ, آپ بہت سارے سوشل نیٹ ورکنگ کے ایونٹ کر سکتے ہیں, ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایکسپو ہے, کوئی ایگزیبیشن ہے, یا کوئی اور ایونٹ ہے, وہاں پر آپ جائیں, وہاں جا کے آپ سوشل نیٹ ورکنگ کریں, میٹ ود ادر پیپل, کریٹ اے گڈ ہیلدی امیج آف یور آرگنائزیشن. یہ سارا. پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ, دیر آر سو مینی ویز کہ ویئر یو یوز انٹرنیٹ ایز اے میجر پبلک ریلیشنز ٹول. اس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ انٹرنیٹ
کو یوز کرتے ہیں. یو کین کریٹ یور ویب سائٹ, یو کین کریٹ بلاگس, یو کین پارٹیسپیٹ, یو کین سینڈ لاٹ آف انفارمیشن, یو کین اپلوڈ پکچرس, ویڈیوز. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے پاس دیکھیں دیر آر 9 different public relations tools are available that you can use, and you have enough material to create a positive, healthy image of your organization. The role and impact of public relations. Lower cost than advertising. دیکھیں آپ نے پریس ریلیز دینا ہے, آپ نے کوئی اسپیس نہیں آپ خرید رہے. ایڈورٹائزنگ میں تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گے یو ہیو ٹو پے فار دیٹ. آپ نے ایڈ پلیس کرنا ہے تو آپ کو اتنی اسپیس خریدنی پڑے گی. آپ ایڈ ریلیز کر رہے ہیں آن ایئر تو آپ کو آن ایئر ٹائم بائی کرنا پڑے گا, اور اس سے پہلے اس کو ڈیزائن کرنا, اس کو کریٹ کرنا, اس کی ایگزیکیوشن, یہ وہ ساری جو سے آپ کے کاسٹ, اس کی ایک اسپیسیفک کاسٹ ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ کی پبلک ریلیشن میں کیا ہے کہ لوور کاسٹ دین ایڈورٹائزنگ. کمپیریٹیولی آپ کی جو کاسٹ جو سی ہوتی ہے پبلک ریلیشن میں وہ بہت کم ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ کے مقابلے میں. اسٹرانگر امپیکٹ آن پبلک اویئرنیس دین ایڈورٹائزنگ. If you are able to manage your public relations nicely, no doubt it has a more effective impact as compared to advertising. دیکھیں ایڈورٹائزنگ میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو ایک سب سے پہلے جو ایک چیز فوراً آپ کے جو کسٹمرز کے مائنڈ میں آتی ہے کہ اٹس اے پیڈ فارم. اسی طرح یہ کہ نیوز پیپر میں ایک آپ ایڈ لگا دیں اور ایک خبر لگی ہو. ایڈ کیا ہے کہ کوئی بھی پیسے دے کے اس اسپیس کو خرید لے اور اس میں جو مرضی لکھ دے. سپوز ایک آرگنائزیشن ہے, وہ ایک اسپیس خرید کے اس کے اندر جو مرضی لکھ کے جی وی آر دا نمبر 1 آرگنائزیشن, وی آر پرفارمنگ ویری ویل. ٹھیک ہے, اب یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. لیکن اگر کیا نام ہے ایک نیوز لگتی ہے کہ one of the best organization in Pakistan is so and so company and they are performing very well, they are producing quality products and they have a wide range of products and they are the most economical in terms of pricing. اب دیکھیں اس کا جو امپیکٹ ہے, بشک یہی بات آپ نے ایڈورٹائزنگ کے تھرو کی, لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ تو انہوں نے خود خریدا ہوا ہے, خود, یعنی وہ سیلف پریز والی بات ہے. لیکن جب پبلک ریلیشنس کے تھرو جب آپ کی کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ اس کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جی یہ واقعی مور اتھینٹک نیوز, یا کیا نام ہے یہ جو سی یہ بات کی جا رہی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے. تو یہاں پر اس لیے یہ اس نے بات کہی ہے. اب یہ کہ میں آپ کو اتنی یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پبلک ریلیشنز جس طرح ہوتی ہے, پبلک ریلیشن اس طرح ہوتی ہے, لیکن آپ کو یہ بات اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ میں آپ کو ساتھ کوئی ایگزامپل نہ دوں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ پبلک ریلیشن ان ایکشن, جس میں کہ ایک ویئر ٹیگ جو ہے ایک واشنگ مشین کا برانڈ ہے. اب انہوں نے پبلک ریلیشنز کو کیسے یوز کیا اپنی اس ویئر ٹیگ برانڈ کی واشنگ مشین کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. دیکھیں دیر آر سو مینی ویز کہ ویئر دے کین یوز, لیکن انہوں نے پیورلی پبلک ریلیشنز کو یوز کیا. اب آپ کو جب میں یہ ایگزامپل دوں گا تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پبلک ریلیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے. پبلک ریلیشن صرف یہی نہیں کہ آپ نے پریس ریلیزز دے دی یا آپ نے کوئی انفارمیشن دے دی, بلکہ پبلک ریلیشنز جو ہے اٹس اے ویری براڈ فیلڈ اور اس میں آپ بہت سارے ٹولز یوز کر سکتے ہیں. اب جیسے یہ ویئر ٹیگ جو ہے ان کا ایشو کیا تھا, ہیلپ انٹروڈیوس دی نیو نیپچون واشر. اب یہ ایک نئی اپنی ایک مشین لے کر آئے تھے نیپچون واشر کے نام سے, انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز کو یوز کیا. اب انہوں نے کیا کیا, اب پبلک ریلیشن میسج اور پروگرام فیچرنگ
New York launch party for news, media and appliance dealers starring the Maytag lonely repairman and famous TV moms. Second, sponsored a water conservation test in a small Kansas town, demonstrating overall water saving for the town. آپ دیکھیں انہوں نے پبلک ریلیشنز کو کیسے یوز کیا اپنی واشنگ مشین کو پروموٹ کرنے یا اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. انہوں نے نیو یارک میں ایک بہت بڑی یعنی کہ لانچ پارٹی اس میں ارینج کی. اس لانچ پارٹی میں کہ جہاں پہ وہ دے آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس کہ وی ہیو اے نیو ماڈل آف دا واشنگ مشین. اس میں انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا. اس میں انہوں نے جتنے بھی یعنی کہ آپ کے جو ڈیلرز تھے جو کہ واشنگ مشینز کی سیلز میں ڈائریکٹلی انوالو تھے ان کو بلایا. اس کے علاوہ انہوں نے ڈفرینٹ جو سے لوگوں کو انوائٹ کیا جن کی کہیں نہ کوئی رول تھا کہ یا تو وہ پارٹ آف دا انڈسٹری تھے یا پارٹ آف دا میڈیا تھے یا اس بزنس میں انوالو تھے یا ان کا کوئی انٹرسٹ تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پر یعنی کہ ایک فیمس ٹیلی ویژن پروگرام کے کاسٹ کو بھی بلایا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وہاں پر ایک اور تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں اسکٹ کہہ لیں یا ڈرامہ پروڈیوس کیا کہ جہاں پر انہوں نے ایک لونلی ریپیئر مین, کیونکہ جب آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ کوالٹی کی ہوگی تو جو آپ کا جو ریپیئر مین ہے جس نے اس کو صحیح کرنا ہے, جب چیزیں خراب ہی نہیں ہوں گی تو وہ بیچارہ کیا فارغ ہی بیٹھا ہوگا, اکیلا ہی بیٹھا ہوگا. تو انہوں نے بھی ایک کریکٹر ڈیولپ کیا کہ جس میں انہوں نے دکھایا کہ وہ جو آپ کا ریپیئر مین ہے اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے, بیچارہ سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ جی مشین کوئی خراب نہیں ہو رہی ہے, اتنی ڈیوریبل یا اتنی وہ نائس مشین ہے. لیکن اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ پاورفل جو انہوں نے کام کیا ہے فرام پبلک ریلیشننگ پوائنٹ آف ویو سے, انہوں نے اس مشین کو لانچ کرنے سے پہلے ایک یعنی کہ کینساس اسٹیٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں انہوں نے کچھ یعنی کہ اس گاؤں کے اندر ان مشینوں کو وہاں پر لوگوں کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی اس مشین کو یوز کریں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کروائی اور انہوں نے وہاں سے یہ ریزلٹ یعنی کہ بائی کنڈکٹنگ اے ریسرچ دے آر ایبل ٹو گیٹ دی انفارمیشن کہ دوز ہو یوز دیئر مشینز دے کنزیوم لیس واٹر ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل ہو آر ناٹ یوزنگ دی میٹیگ نیپچون واشر. یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ ان کی جو مشین ہے انہوں نے یہ یعنی کہ بائی ریسرچ یہ پروف کیا کہ یہ پانی کم استعمال کرتی ہے. اگر آپ نے اتنے ہی کپڑے دھونے ہیں تو یہ کم پانی استعمال کر کے آپ کی وہ ریکوائرمنٹس پوری کر دے گی. اور اگر کوئی اور آپ مشین یوز کر رہے ہیں تو آپ کی وہاں پر پانی کی کنزمپشن جو سی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی بیسس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو مشین جو سی ہے یہ واٹر کنزرویشن میں دیکھیں پانی کا مسئلہ ہر جگہ پر ہی ہے. پانی کو کوئی بھی ملک کوئی بھی سوسائٹی اس کو ویسٹ کرنا نہیں چاہتی. اور کوئی بھی اگر کوئی ایسا سلوشن دیتا ہے کہ جہاں پر یعنی کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں لائک یعنی کہ ادر کی طرح پانی جو ہے اس کو سیو کیا جا سکے تو اٹ آلویز گیو اے گڈ پازیٹیو امیج. تو انہوں نے وہاں پر وہ جو ساری جو ریسرچ کی تھی اس کی فائنڈنگ انہوں نے بہت ٹیکٹفلی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کو ریئلائز کروایا کہ جی دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو مشین جو سی ہے یہ ڈیوریبل ہے. یہ ہمارا جو ریپیئر مین ہے جس نے ریپیئرنگ کرنی ہے وہ فارغ بیٹھا اس پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جب آپ یہ مشین یوز کریں گے تو آپ ایک سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. کنٹریبیوٹ آپ کیا کریں گے؟ کنٹریبیوٹ آپ یہ کریں گے کہ کیونکہ یہ مشین جو ہے یہ کم پانی استعمال کرتی ہے اینڈ یو ول ہیلپ دی سوسائٹی بائی یوزنگ لیس واٹر. جب آپ کم پانی استعمال کریں گے تو وہی پانی جو ہے وہ باقی لوگوں کو یا دوسرے کاموں کے لیے اویلیبل ہوگا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوا. جب انہوں نے یہ ساری پبلک ریلیشن ایکٹیویٹیز کی تو ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ موسٹ سکسیسفل میٹیگ پروڈکٹ لانچ ایور. یہ میٹیگ کی ہسٹری میں سب سے سکسیسفل لانچ تھے. میٹیگ سٹاک انکریز 100%. ان کا جو سٹاک جو تھا سپوز اگر وہ کیا نام ہے 5,000 تھا اٹ ول بیکم 10,000. 1 لاکھ تھا تو اٹ ول بیکم 200,000. تو یہ دیکھیں کہ پبلک ریلیشن جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن اگین دیکھیں اس ساری ایگزامپل میں جو سمجھنے کی بات ہے
کہ اگر آپ کسی بھی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ نائسلی اور وائزلی یوز کریں، جیسے انہوں نے پبلک ریلیشنز کو کس طرح انہوں نے نہ صرف لوگوں کو اکٹھا کیا بلکہ انہوں نے ایک مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کروائی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک چیز پروف کی، اور اس پروف کرنے کے بعد اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ دیکھیں صرف آپ ایک واشنگ مشین ہی یوز نہیں کر رہے، آپ کیا نام میں اپنی جو ہیسلز ہیں، آپ کی جو کمپلینز ہیں، جو پریشانیاں، ان کو بھی آپ اوائڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انکانشیسلی جو سے آپ ایک میجر لیول پر جو سے اپنی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور وہ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہماری مشین کم پانی یوز کرتی ہے، جب آپ کم پانی یوز کریں گے تو واٹر کنزرویشن ایکٹیویٹیز میں آپ ان کی ہیلپ کریں گے، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کی سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پروڈکٹ لانچ اس کی پروموشن میں یوز نہیں کر سکتے، آپ پبلیشن ایکٹیویٹیز کو وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ What is brand publicity? Brand publicity is the use of non-paid media messages to deliver brand information designed to positively influence customers and prospects. لیکن برانڈ پبلسٹی میں اب کیا ہے کہ اس نے کہا کہ نان پیڈ میڈیا میسیج۔ اب ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ اٹس اے پیڈ فارم آف، یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نان پیڈ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ برانڈ پبلسٹی میں آپ ایک نیوز ریلیز یا آپ دیتے ہیں میڈیا کو، میڈیا اس کو پبلش کرتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی پے نہیں کر رہے ہوتے ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، یو آر ناٹ پیئنگ ڈائریکٹلی فار دیٹ پرٹیکولر میڈیا کوریج۔ تو دس از برانڈ پبلسٹی۔ اب برانڈ پبلسٹی پروسیس جو ہے اس میں کیا ہے، دا فرسٹ ون از ریویوئنگ دی سچویشن fits with organization's overall SWOT assessment۔ دیکھیں جب آپ نے برانڈ پبلسٹی پروسیس کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریویو کرنی ہے جو آپ کی جو آرگنائزیشن اور آپ کی انڈسٹری کی جو انوائرمنٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ SWOT انالیسس کریں گے، وہی اس کی اسٹرینتھ دیکھیں گے، ویکنیسز دیکھیں گے، اپرچونیٹیز، تھریٹس، ان ساروں کو آپ ایویلویٹ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد جا کے آپ پھر اپنے آبجیکٹیو سیٹ کریں گے۔ سیٹنگ دا آبجیکٹیوز میں کیا ہے، سملر ٹو ایڈورٹائزنگ بٹ کین آلسو انکلوڈ کریٹنگ ورڈ آف ماؤتھ بز ایکسائٹیڈ ٹاک اباؤٹ اے برانڈ۔ اب دیکھیے آپ نے کیا کیا، آپ نے سارا انالیسس کیا، اس کے بعد آپ نا ورڈ آف ماؤتھ اور بز، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ورڈ آف ماؤتھ یہ ہے کہ جی ایک بات میں نے سنی اور میں نے 10 لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دی، ان 10 لوگوں نے آگے مزید 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کی، تو وہ جو آپ کا جو میسیج ہے وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں وہاں پہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اگر تو پازیٹیو چیز ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نیگیٹو ہے تو آپ کو کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے، ورڈ آف ماؤتھ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک بات میرے منہ سے نکل گئی ہے، دوسرے کے پاس چلی گئی ہے، اب وہ آگے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اینڈ یو کانٹ اسٹاپ اٹ۔ بس مارکیٹنگ جو ہے یہی چیز اگر آپ کی تھرو ای میل یا انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے کہ آپ نے کوئی ای میل جنریٹ کر دی ہے، کوئی پکچر ہے، کوئی میسیج ہے، آپ نے 10 لوگوں کو بھیجا، ان 10 لوگوں نے آگے 20 لوگوں کو فارورڈ کر دی ہے، 20 نے آگے 50 لوگوں کو فارورڈ کر دی ہے، تو یہ آپ کی کیا ہے باز ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائمز آپ اپنے برانڈ کے متعلق کوئی اچھی بات جو سی ہوتی ہے اس کو آپ اسپریڈ کر دیتے ہیں تھرو ورڈ آف ماؤتھ اور بز۔ نمبر 3، ڈیولپنگ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس۔ ٹریڈیشنل میڈیا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہی آپ کو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ آپ گریلا مارکیٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ گریلا مارکیٹنگ ٹیکنیکس مینس کہ آپ کی جو نان ٹریڈیشنل انکنونشنل جو سے آپ کے ویز ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ وائرل مارکیٹنگ جو ہے اسپریڈنگ ورڈ آف ماؤتھ بایا دا انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، وہی آپ کی وائرل مارکیٹنگ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہی جو ورڈ آف ماؤتھ ہے، آپ نے کوئی ای میل جنریٹ کر دی، ناؤ اٹس فارورڈنگ اینڈ فارورڈنگ۔
تو آپ کا برانڈ پبلسٹی پروسیس جو ہے وہ ان 3 سٹیپس پر یعنی کنسسٹ ہوتا ہے. فرسٹ ون از دا ریویوئنگ دی سچویشن, سیکنڈ از سیٹنگ دا آبجیکٹیو, تھرڈ از ڈیولپنگ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس. Key part of brand publicity, media relations. Key part of brand publicity میں جو ہے آپ کا media relations, maintaining a positive professional relationship with the media in general or with media that specialize in covering a specific industry. اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ جب برانڈ پبلسٹی کرتے ہیں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کے میڈیا ریلیشنز ہیں. اگر آپ کے میڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوں گے تو وہ آپ کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے اگر آپ کے جو میڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کے متعلق کوئی بھی نیگیٹو بات اگر ان کے پاس آ جاتی ہے, کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے برانڈ کو, آپ کی کمپنی کے امیج کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے, اگر وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں, اس کو وہ کوریج دینا شروع کر دیں, تو نیچرلی آپ کا جو امیج ہے اس کو وہ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, اس کو خراب کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو میڈیا کے ساتھ ریلیشنز اگر آپ پبلک ریلیشننگ میں انوالو ہیں تو آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے, آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں اور آپ میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا پازیٹیو امیج جو ہے ان کے ساتھ شیئر کریں اور وہ اس کو اپنے میڈیا میں ہائی لائٹ کریں. اب اس سلسلے میں چیلنج کیا ہے؟ گیٹنگ پاسٹ میڈیا گیٹ کیپر. دیکھیں سب سے مشکل جو کام ہے اس میں یہی ہے کہ جو آپ کے گیٹ کیپر, جیسے کسی بھی گیٹ کے اوپر ایک گیٹ کیپر ہوتا ہے کہ جب تک وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے آپ انٹر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی بات کی ہے کہ آپ کا جو میڈیا میں جو آپ کے گیٹ کیپرز ہیں وہ آپ کے کون ہیں؟ وہ آپ کے ایڈیٹرز ہیں, آپ کے رپورٹرز ہیں, جو کہ جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اب ایڈیٹرز اور رپورٹرز کا کام یہ ہے کہ جب آپ کو پریس ریلیز دیتے ہیں, آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ اس کو گو تھرو کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ جس پہ کوئی نیوز بن سکے. ہمیں اس انفارمیشن کو اپنے میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ سب کچھ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ایڈیٹرز پہ, رپورٹرز پہ. تو دے آر دا گیٹ کیپرز. تو اس لیے اس نے کہا کہ ایڈیٹرز اینڈ رپورٹرز ہو سلیکٹ اور ریجیکٹ اسٹوریز فار دیئر پبلیکیشنز اور اسٹیشن بیسڈ آن واٹ دے تھنک ول انٹرسٹ دیئر آڈینسز. دیکھیے آپ نے تو کہہ دیا کہ جی بہت امپورٹنٹ خبر ہے, لیکن ہو ول ڈیسائیڈ؟ ایک آرگنائزیشن کی خبر میں ایک میڈیا کے ویورز کا یا لسنر کا کیا انٹرسٹ؟ اب وہ جو انٹرسٹ ان سے ہے وہ ڈیولپ کرنا یا اس کو ایویلویٹ کرنا, دس از دی ریسپانسبلٹی آف دی اسٹاف رپورٹر اینڈ دین ایڈیٹر. تو اگر ایڈیٹر اور اسٹاف رپورٹر آپ کی جو سی انفارمیشن ہے اس پہ کوئی وہ نیوز ڈیولپ ہی نہیں کرتا یا اپنے میڈیا میں اس کو اسپیس ہی نہیں دیتا, تو پھر یعنی کہ آپ کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کی پارٹ آف برانڈ پبلسٹی از میڈیا ریلیشنز, کہ آپ کو ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے چاہیے. اچھے ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی پازیٹیو سائڈ جو سی ہے, آپ کی جو نیوز کوریج جو سی ہے, آپ کی آرگنائزیشن, آپ کی برانڈ سے ریلیٹڈ جو نیوز ہیں ان کو اپنے میڈیا میں اسپیس دیں, ہائی لائٹ کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو you will not be able to perform nicely on the public relation or brand publicity front. Details from the real world. اب یہاں پر انہوں نے ایک اور بات کی کہ in the real world, PR people know that the media is not always going to cover a story exactly the way they would wish. So like a football coach's reactions to a referee's call, PR professionals sometimes challenge the media on their call. The result is often the same as in sports.
The current story will stand, but the media may write something more favorable next time. Just like a referee refusing to coach's plea to reconsider a call, but then calling the other team for a penalty on the next series. آپ نے کہا کہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جو پبلک ریلیشنز کے لوگ جو ان سے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جو ان سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میڈیا جو ان سے ان کی خبر کو ویسے ہی اسپیس دے، ویسے ہی ہائی لائٹ کرے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں. لیکن بعض اوقات میڈیا ایسے نہیں کرتا. دیکھیں میڈیا کوئی آپ کے باؤنڈ تو نہیں ہے، نہ آپ ان کو پے کر رہے ہیں. وہ کیوں آپ ہی کی فیوریبل یا آپ کی مرضی کی سٹوری ہی ریلیز کرے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بعض اوقات جو ہے کہ جو میڈیا یا پبلیکیشنز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح ایک کوچ ہوتا ہے. جیسے کہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، اس میں ریفری نے جو ہے آپ کی ٹیم کے خلاف کوئی ڈیسیجن دے دیا ہے. اب کوچ باہر سے شور مچا رہا ہوتا ہے. اب اس کا شور مچانے سے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ گراؤنڈ میں جا نہیں سکتا. وہ ریفری اس کے کہنے پہ ڈیسیجن واپس نہیں لیتا، لیکن وہ صرف ایک پریشر بلڈ اپ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کا یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب کوئی ایسی ہی کوئی بات ہوتی ہے تو ریفری کمپنسیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات جو ہے کہ جی لاسٹ ٹائم بھی جب یہ چیز ہوئی تھی تو ان کے کوچ نے بہت شور مچایا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا، اعتراض کیا تھا. تو اب کہیں پھر دوبارہ ویسی سچویشن نہ آ جائے تو وہ بعض اوقات ایک اسٹرانگ ڈیسیجن ایک مائلڈ ڈیسیجن لیتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کے فیور میں ایک ڈیسیجن دے دیتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی میڈیا کے بھی بعض اوقات اس میں خبر آ جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو جو پی آر کے لوگ ہیں وہ اسی طرح ہی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہی جا کے میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ جو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے یا نیکسٹ ٹائم جو ہے ان کو بھی کوئی فیوریبل جو ہے وہاں سے رسپانس مل جائے. اب جو ہے ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشنز آف برانڈ پبلسٹی. برانڈ پبلسٹی کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. دیکھیں فرسٹ وی ول ڈسکس دی اسٹرینتھس. اسٹرینتھس میں کیا ہے؟ the first one is builds a climate of acceptance for the brand. پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ جہاں پہ آپ کے برانڈ کو acceptance مل جائے. پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان یور برانڈ اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. میکس برانڈز کلیمز مور کریڈیبل. سملرلی آپ جو بات کر رہے ہیں اپنے برانڈ سے متعلق وہ ریئلٹی پر بیسڈ ہو، ریئلسٹک بات کریں. آپ کے جو کلیم جو ان سے ہیں وہ کریڈیبل ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اس پہ بلیو کرنے کو تیار ہی نہ ہو. بریکس تھرو کلٹر. اگین آپ نے وہ جو کلٹر ہوتا ہے کہ آپ کا میسج لاسٹ نہ ہو جائے بہت سارے میسیجز کے درمیان، تو آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کلٹر کو جو ہے اس کو بریک کرنا ہے اور اپنے میسج کو جو ہے آؤٹ اسٹینڈ کرنا ہے. ریچ از دی ہارڈ ٹو ریچ. ایک اور آپ کی جو ہوتا ہے یعنی کہ خواہش ہوتی ہے جو کہ ممکن ہے کہ آپ کا میسج وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں تک ویسے آپ کا میسج نہیں پہنچ سکتا. تو دیز آر دا یعنی کہ یہ ہم جو اسٹرینتھس کی بات کر رہے ہیں برانڈ پبلسٹی کی کہ شاید اگر آپ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ سے یا ٹریڈیشنل میڈیا یوز کریں تو آپ کا جو میسج جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تھرو برانڈ پبلسٹی یو کین سینڈ یور میسج ٹو دوز ویئر نارملی یو کانٹ سینڈ. اور سب سے بڑی جو اس کی جو اسٹرینتھ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایڈورٹائزنگ، برانڈ پبلسٹی کی جو سی ہے کاسٹ افیکٹو ہے. اس پہ آپ کا خرچہ کم ہوتا ہے، آپ کی کاسٹ کم آتی ہے. یو نیڈ اے اسمالر بجٹ ایز کمپیئر ٹو ایڈورٹائزنگ. سو دیز آر دا اسٹرینتھس آف برانڈ پبلسٹی، جس میں یہ کہ آپ نے کلائمیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. پھر آپ کیا نام ہے ایک مور یعنی کہ کریڈیبل آپ کلیم کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ میں تو یہ کہ آپ کی طرف سے ہے، پبلیکیشنز میں تھرڈ پارٹی کی طرف سے میسج آتا ہے. پھر آپ کلٹر کو بریک کرتے ہیں. نیچرلی یہ نہیں کہ وہ ایڈورٹائزنگ میں نہیں جا رہا ہوتا، وہاں پہ اور کوئی ایڈ نہیں ہوتے. پھر یہ کہ سب سے بڑا جو ہے وہ یہ کہ اٹس کاسٹ افیکٹو. لیکن جس طرح ہر چیز کی کوئی اسٹرینتھس ہوتی ہیں اسی طرح اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں.
پبلک ریلیشنس نو ڈاؤٹ اٹس گڈ، لیکن اس کی اپنی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. یہ سب سے بڑی جو لمیٹیشنز جو سی پبلک ریلیشنز کی ہے دیٹ از لیس کنٹرول اوور میسج. دیکھیں آپ کا میسج پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ نے پریس ریلیز ایشو کیا، اب نیوز ایڈیٹر کی یا اسٹاف رپورٹر کی مرضی ہے اس میں سے کیا چیز ایکسٹریکٹ کر رہا ہے. آپ کی وہ ورڈنگ سیم یوز کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کو اپنے الفاظ میں کر رہا ہے. جب اپنے الفاظ میں کیا تو اس میں آپ کا میسج کیا بن گیا. لمیٹڈ فریکوینسی، آپ اگین اینڈ اگین سیم میسج کو رن نہیں کر سکتے. ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آج آپ نے اخبار میں ایڈ دیا، کل پھر دے دیں، ایک ہفتے بعد دوبارہ دے دیں، مہینے میں 10 دفعہ دے دیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر اس نے آپ کو کوریج دے دیا تو اب وہ روز سیم کوریج تو نہیں دے گا، یا ہر دوسرے دن تو وہ سیم بات نہیں ریپیٹ کرے گا. تو اس میں جو ہے اس کی نا لمیٹڈ فریکوینسی ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ ٹائم اپنا سیم میسج آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کی کچھ اسٹرینتھس ہیں اور لمیٹیشنز ہیں آف برانڈ پبلسٹی. Now we want to discuss what are brand publicity tools. Brand publicity tools میں سب سے امپورٹنٹ that is news releases, press releases. ٹھیک ہے، آپ کیا نام ہے ایک نیوز بناتے ہیں اور اس کو آپ میڈیا میں بھیج دیتے ہیں، نیوز ایجنسیز کو بھیج دیتے ہیں اور اس کی بیسس پر وہ اس کو اپنے میڈیا میں اسپیس دیتا ہے. پچ لیٹر، دیز آر دا اسپیسیفک لیٹر دیٹ یو رائٹ، اور اس کی بیسس پہ بھی نیوز بنتی ہے. میں اس کی آپ کو بھی اگزامپل بھی دوں گا، وہاں جا کے میں آپ کو یہ دوبارہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. پھر نیوز کٹ ہوتی ہیں، پریس کٹ ہوتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کی بھی میں آپ کو لیٹر آن ایگزامپل دوں گا. دیکھیے a new release developed by PeopleSoft ایجنسی. اب یہ جو ہے نا دس از a new release. اب اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں پوری ایک ڈیٹیل جو سی انہوں نے کر دی ہے. اور یہ جو آپ نیوز ریلیز جو سی ہیں یہ آپ سارے میڈیاز کو بھیج دیں گے، نیوز پیپرز کو، ٹیلی ویژنس کو، نیوز ایجنسیز کو. جب ان کے سب کے پاس جائے گی وہ اس کو گو تھرو کریں گے اور اس میں اسی ہی میں سے پھر وہ ایک نیوز ڈیولپ کریں گے. پھر اس نیوز کو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنی اس کو اسپیس دیتا ہے، کتنی اس کو ویٹیج دیتا ہے. جتنی کسی میڈیا کے اس کی جو ہے پالیسی کے ساتھ میچ کر رہی ہوں گی اتنی ہی زیادہ وہ اس کو ویٹیج دے گا. جتنی وہ اس کی پالیسی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی گی وہ اس کو اتنی ہی کم اہمیت دے گا. پھر اس کے بعد پچ لیٹر جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے. دس از ایگزامپل آف اے پچ لیٹر فرام اے کلوتھنگ میکر. اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی ایک پچ لیٹر لکھا ہے اور اس نے کس کو لکھا ہے کہ ایک جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہے جو کہ ریویو دیتے ہیں آن کلاتھس، یعنی جو آپ کے جو ڈریسز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ ریویو دیتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ مارکیٹ میں کون سی نئی چیز ہے، کیا چیز ان ہے، کون سی چیز آؤٹ ہے اور کون سی چیز کوالٹی کی ہے، اس کے کیا فیچرز ہیں، کیا اسپیسیفکیشن ہے. تو اب یہ جو ہے کلوتھنگ میکر جو ہے اس نے اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کا نام کرس ہے اور اس کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جی وہ یہ میری جیکٹ ہے، اس کا اتنا ویٹ ہے، اتنی اس کی پرائس ہے، یہ کلرز میں اویلیبل ہے اور اس طرح. یہ دس از اے پچ لیٹر. اب اس پچ لیٹر کی بیس پر وہ جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے یہ جو ہے نیو اسٹوری ریٹن اباؤٹ دی نیو جیکٹ. اب آپ دیکھیں کہ اس نے وہ جو پریس اس نے جو بنائی تھی پچ لیٹر، اب جب اس نے یہ جو کرس جو ہے، اب کرس کون سا ہے، یہ ایک انڈسٹری ایکسپرٹ ہے. اب اس نے اس میں سے وہ سارا مٹیریل اٹھایا، اس کے بعد اس نے ایک سٹوری بنائی. سٹوری جو ہے وہ اب ایک نیوز پیپر میں جو ہے وہ پرنٹ ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے. اب اس کا جو امپیکٹ ہے، اب جب یہ سٹوری آئی اب دیکھیں اس میں لکھا کول گیئر ماؤنٹ ویل ویز ان وارم ود الٹرا لائٹ ڈاؤن جیکٹ. اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جیکٹ بڑی زبردست ہے، لائٹ ویٹ ہے، بہت سارے کلرز میں اویلیبل ہے، ڈیوریبل ہے، بہت فائن کوالٹی کی ہے، بہت ریزنیبل پرائس ہے اور اس سیزن میں جو ہے میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ بہت اچھی ہے، بہت کوالٹی کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک نیوز ہے، ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا اور وہ اگر اس پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے ڈیفینیٹلی ہی ول گو اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ.
یا اس کو کنسیڈر ضرور کرے گا. تو دس از یعنی کہ پاور آف دا پبلک ریلیشنز کہ آپ نے ایک پچ لیٹر لکھا اور پچ لیٹر کی بیٹس پہ ایک انڈسٹری ایکسپرٹ جو سے آپ کی پروڈکٹ کو ایک نیوز کوریج دے رہے ہیں. اب جب نیوز کوریج کو ریڈرز یا کسٹمرز اس کو جب پڑھیں گے تو وہ اس کو اور اہمیت دیں گے. اگر یہی چیز اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کی فارم میں لکھ کر آئیں تو شاید لوگ اس کو اتنی ویٹیج نہیں دیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تو پیڈ فارم ہے, اپنی مرضی سے انہوں نے یہ اسپیس خریدی ہوئی اور جو مرضی اس پہ لکھ دیں. لیکن نیوز جو سی ہوتی ہے اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے اور پیپل آر مور کمفرٹیبل اینڈ تھنک اٹس اے مور ریلائبل ایز کمپیئر ٹو اینی ایڈورٹائزمنٹ. اچھا, اس کے بعد ایک اور ہم نے جو اسٹڈی کیا تھا دیٹ از کارپوریٹ کمیونیکیشن. Now we want to know what is corporate communication. Corporate communication, high-level public relations carried out by executives who work at a senior level in a company and advise top management on how the organization presents itself. Goal: to manage the image and reputation of the organizations. دیکھیں, کارپوریٹ کمیونیکیشن جو سی ہوتی ہے یہ وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کے جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں جب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جب وہ کیا نام ہے اپنی ڈیزگنیشنز کے مطابق اپنی اسٹینڈنگ کے مطابق کوئی بھی بات کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن یا اپنے اسٹیک ہولڈرز یا اپنی پروڈکٹس یا کسی بھی یعنی کہ چیز کے مطلب جب وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. لیکن اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہو از سیئنگ واٹ. ایک آرگنائزیشن کا چیف ایگزیکٹو آفیسر جب وہ پبلکلی آ کر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے فرام دی آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے, اس کی ویلیو ہوتی ہے ان دی آئیز آف دا اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈر بھی اس کی بات کو وہی اہمیت وہی ویٹیج دیتے ہیں کیونکہ دے نو کہ اٹس دی پرسن ہو از لیڈنگ دی آرگنائزیشن اینڈ اف ہی از سیئنگ سم تھنگ دیٹ مینس کہ اٹ ہیز سم ورتھ. تو یہاں پر آپ کی جو کارپوریٹ کمیونیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی سینئر پرسن کمپنی کے متعلق کوئی بھی بات کرتا ہے یا کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ کمیونیکیشن. اچھا, اب یہ ہے کہ گول کیا ہے, وائی وی یوز کارپوریٹ کمیونیکیشن ٹو مینیج دی امیج اینڈ ریپوٹیشن آف دی آرگنائزیشن. الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا جو امیج ہے یا اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہوتا ہے, اس کو انہانس کرنا ہوتا ہے. تو دس از کارپوریٹ کمیونیکیشن. اگین these are the sources from where we collect the informations to prepare today's lecture. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آج کی چھوٹی سی بات, اور آج کی جو چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے, ٹیک کیئر آف یور ریپوٹیشن. اٹ از یور موسٹ ویلیویبل ایسٹ. ابھی دیکھیں ہم پبلک ریلیشنز کی بھی بات کر رہے تھے. پبلک ریلیشنز میں ہم نے ڈسکس کیا ورڈ آف ماؤتھ, پھر ہم نے بز کو بھی ڈسکس کیا, پھر ہم نے وائرل مارکیٹنگ کی بات کی. اور جب ہم نے ان تینوں چیزوں کی بات کی تو ہم نے ایک ہی یعنی کہ اس کی ایک اور بھی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ ان تینوں پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی, آپ کی آرگنائزیشن پروڈکٹ یا آپ کے برانڈ کے متعلق کوئی بھی پازیٹیو چیز ہے تو وہ ویسے ہی کمیونیکیٹ ہوگی. لیکن اگر انفارچونیٹلی کوئی نیگیٹو چیز کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے تو وہ بھی ویسے ہی سرکولیٹ کرے گی. تو آج کی جو چھوٹی سی بات ہے وہ بھی یہ ہے کہ ٹیک کیئر آف یور ریپوٹیشن, اٹ از یور موسٹ ویلیویبل ایسٹ. تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ کی جو ریپیوٹنسی ہے, آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رہے, کیونکہ اگر آپ کی ریپوٹیشن پازیٹیو ہے تو
تو اٹس این ایسٹ فار یو. یہ آپ کو ہمیشہ بینیفٹ دے گی, آپ کو ہیلپ کرے گی, آپ کو یہ نہیں کہ ہیلپ کرے گی آپ کی گروتھ میں. اٹ ول برنگ مور اینڈ مور اپرچونیٹیز. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ آپ چاہتے ہیں, یا آپ کی ریپوٹیشن جو سی ہے نیگیٹو ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ چاہے کچھ کر لیں, you will not be able to get anything because people don't have a positive reputation. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سب سے زیادہ اس چیز کو اہمیت دیں کہ یو آر ناٹ ڈسٹرائنگ یور ریپوٹیشن, آلویز کریٹ پازیٹیو ریپوٹیشن. اگر آپ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے تو اینڈ آف دا ڈے یو آر دا لوزر. اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ, اور میں آپ سے یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. نئے لیکچر تک اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.